سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام مبارک اس میں رہے گا، لکھنے والے کے لیے فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجیں اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رنگ۔ پروگرام کا ایک اپنا پیٹرن ہے جس میں ہم عشق رسول پر مبنی گفتگو کرتے ہیں، عشق رسول کے جذبات کو ابھارنے کے حوالے سے واقعات، حکایات، آیات اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کے روشن پہلوؤں کو، احادیث کو بیان کیا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد فراز اتاری مدنی تشریف فرما ہیں اور محمد حسان اتاری یہ ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی تشریف فرما ہیں۔ موضوع ہمارا ہے اتباع سنت اور عشق رسول، یا یوں کہہ لیجئے کہ سنت رسول اور عشق رسول۔ اگر ہم اس کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ جب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو عشق کے ساتھ سنت، اطاعت اور نبی پاک علیہ السلام کی پیروی ایک لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر یوں کہا جائے کہ جہاں عشق کی بات ہوگی وہاں سنت کی بات ہوگی، جہاں عشق رسول کی بات ہوگی وہاں اطاعت رسول کی بات ہوگی، جہاں عشق رسول کی بات ہوگی وہاں نبی پاک کے احکام کو ماننے اور ان کی پیروی کرنے کی بات ہوگی، کیونکہ عشق کا کمال اور عشق کا اتمام یہ ہے کہ بندہ اپنے پیارے نبی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال اتباع کرے، کمال اطاعت کرے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک کی اتباع اور اطاعت میں اپنی پوری زندگیاں گزار دی، اور ایک ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے میں وہ اس قدر اہتمام فرماتے تھے کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہے۔ جی ہاں، محبت کا لیول جتنا بڑا ہوتا ہے، جتنا زیادہ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اتباع، ان کی اطاعت اور احکام کی بجا آوری کا انداز بھی بڑا نرالا ہوتا ہے۔ ہم خلفائے راشدین کو اگر دیکھتے ہیں تو خلفائے اربعہ، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا چونکہ عشق رسول بہت ہی اعلیٰ قسم کا تھا تو ان کے اتباع سنت اور ان کا اطاعت رسول کا انداز بھی بڑا ہی خوبصورت تھا۔ میں آپ کو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے متبع سنت اور فرمان رسول کا انہیں کیسا پاس تھا۔
آپ کے صاحبزادے ہیں وہ بھی صحابی ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، اور یہ وہ صحابی ہیں جو متبع سنت صحابہ میں ان کا ایک بڑا نام ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اتباع سنت سیکھنے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھا جائے، اس کو جمع کیا جائے، سمجھا جائے تو اتباع کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ روایت کرتے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو آپ سے صحابہ نے عرض کیا کہ آپ اپنی جگہ کسی کو اپنا جانشین مقرر کیوں نہیں فرما دیتے؟ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اگر میں جانشین مقرر کرتا ہوں تو بھی صحیح ہے، کیونکہ مجھ سے بہتر یعنی خلیفہ رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا کیا تھا، اور کسی کو جانشین بنائے بغیر اگر میں تمہیں یوں ہی چھوڑ دوں تو بھی صحیح ہے، کیونکہ دو جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ سے بہتر ہے، آپ نے بھی کسی کو بالتصریح وضاحت کے ساتھ خلافت کے لیے نامزد نہیں کیا۔ اب یہ دو باتیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنی، حضرت عبداللہ بن عمر چونکہ حضرت فاروق اعظم کے مزاج شناس تھے، بیٹے تھے نا، کہنے لگے، فرماتے ہیں کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ فاروق اعظم نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں جانشین مقرر نہیں فرمائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو منتخب نہیں فرمایا، بلکہ ایک جو ہے وہ نظام بنا دیا جس کے تحت جو ہے وہ خلیفہ مسلمین کا انتخاب ہونا تھا، اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرا مسلمانوں خلیفہ چنا گیا۔ یہاں جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کہ جب آپ نے اللہ کے پیارے حبیب کا ذکر کیا تو مجھے یقین ہو گیا۔ کس بات کا یقین ہو گیا؟ کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے ہی کو اپنائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی کا ہر پہلو اتباع سنت پر مبنی تھا، تبھی تو ان کے صاحبزادے یہ کہہ رہے ہیں کہ اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اور پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متبع سنت کیوں نہ ہو کہ ان کے والد مہربان مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے متبع سنت تھے۔ اللہ ان کا صدقہ ہم کو عطا فرما دے، اور ہم بھی کاش کے سنتوں کی ادائیگی میں، سنتوں کی اتباع میں آگے بڑھیں اور اپنے عمل و کردار کو بہتر کریں۔ اتباع پر ہم بات کریں، جو اتباع سنت، تو اتباع کا معنی ہوتا ہے پیچھے چلنا، کسی کے قدم پر قدم رکھ کر چلنا، نقش قدم پر چلنا، تو یہ اتباع کہلاتا ہے۔ تو سنت رسول کی اتباع یعنی نبی پاک کے طریقے کے پیچھے چلنا، اور اسی میں کامیابی۔ امیر علیہ سنت دامہ برکاتہ عالیہ نے دعا بھی کی ہے نا اس حوالے سے، اب وہ ہمارے لیے دعا قبول ہو جائے۔ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، تیری سنتوں پہ چل کر میرے آقا، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تو گلے لگانا، چلے تو گلے لگانا، مدنی مدینے والے مجھے درد پھر بلانا، مدنی مدینے والے۔ تو موضوع ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع اور عشق رسول۔ اس تناظر میں بات کریں گے۔ بڑھتے ہیں ہم مبلغ دعوت اسلامی محمد فراز اتاری مدنی کی طرف۔ فراز بھائی، موضوع آپ نے سماعت فرمایا اور میں نے شروع میں ایک حکایت بھی عرض کی ہے۔ یہ ارشاد فرمائیں کہ قرآن و سنت کی اگر ہم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اتباع سنت کی اہمیت اور اس کی افادیت پر قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کوئی ذکر فرمائیں کہ ہمارے اندر جذبہ بھی بڑھے اور ہم اتباع سنت کی طرف، نبی پاک کی پیروی کی طرف آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ سب سے بنیادی چیز تو قرآن پاک نے خود بیان کر دی۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہی اسی لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔
یعنی انبیاء کو بھیجنے کا مقصد ہی بیان کر دیا، لیطاع باذن اللہ، کہ اللہ کے اذن سے ان رسولوں کی اتباع کی جائے، اطاعت کی جائے۔ اس کی تفسیر میں علماء نے فرمایا کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکامات اپنے انبیاء کے ذریعے سے لوگوں کو پہنچائے، تو انبیاء کی اطاعت اسی لیے ضروری ہے کیونکہ اسی میں اللہ کی اطاعت ہے۔ یعنی بغیر انبیاء کے اطاعت کے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اطاعت الہی کرنے والا ہوں۔ تو اس لیے رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہ ہوا کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ تو یہ اس سے مطلب واضح طور پر پتہ چل گیا کہ جو رسولوں کی اطاعت اور اتباع وہ کتنی ضروری ہے۔ یعنی ان کی بعثت کا مقصد ہی یہی ہے کہ بھئی اطاعت کی اتباع کی جائے، ان کی اطاعت کی اچھا جائے۔ بھی اتباع کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے، ان کے پیچھے چلیں گے، تبھی تو راہ حق کو پائیں گے نا۔ یعنی وہ جو لے کر آئیں دین یا پیغام، تو اس پر عمل کر کے ہی تو اللہ پاک کی محبت میں بندہ کمال کی طرف پہنچے گا۔ اور اگر رسول علیہ السلام کی اتباع کو اگر الگ کر دیا جائے، جیسا کہ پچھلی قوموں میں ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات شریف لے کر آئے اور اس میں احکامات بیان کیے گئے، اگرچہ وہ غلامی سے آزاد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کرایا تھا بنی اسرائیل کو، مگر بس جب وہ کیا کہتے ہیں سمندر سے پار، دریا سے باہر ہو گئے، آزادی مل گئی، نجات مل گئی، تو اس کے بعد انہوں نے احکام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو جب وہ ایسا ہوا تو پھر اللہ پاک کا ان پر، یعنی بار بار جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ پاک کا ان پر عذاب آیا۔ تو یہی ہے کہ اتباع اور اطاعت یہ رسول کی ضروری ہے۔ قرآن پاک نے تو واضح طور پر بیان کر دیا نا کہ اگر کوئی شخص محبت الہی کا دعویٰ کرتا ہے تو اپنے دعوے میں اس وقت تک یہ پورا نہیں اتر سکتا جب تک کہ اتباع رسول نہ کرے۔ قرآن پاک نے واضح طور پر کہہ دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے محبوب تم فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو رسول کی اتباع کرو، رسول کی اتباع کرو گے تو پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔ مفسرین نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اطاعت الہی کرنے والا ہوں اور رسول کی اطاعت کا معاذ اللہ وہ انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے، کیونکہ رسول کی اتباع کو اللہ پاک نے اپنی اتباع قرار دیا، اپنی اطاعت قرار دیا۔ قرآن میں فرمایا مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہ واضح طور پر پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے احکام اپنے انبیاء کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائے ہیں، ان کی اتباع اور اطاعت میں ہی اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور اتباع ہے۔ پھر اسلام جو ہے وہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، مکمل ضابطہ حیات دیتا ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں اسلام ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو۔ تو ایک تو ہے کہ قرآن نے ہمیں اس کے احکامات بیان کیے کہ کون سے شعبے میں کس طرح جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول پاک کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ مفتی احمد یا خان نعیمی فرماتے ہیں ایک رول ماڈل عطا کر دیا گیا امت کو، نبی پاک علیہ السلام نے ہر شعبے میں عملی طور پر لوگوں کو دکھا دیا کہ کس شعبے کے اندر کس طرح انداز ہونا چاہیے اور اللہ پاک کا اس میں کیا حکم ہے۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ سنت اور نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کے بغیر گزر ہی نہیں سکتی۔ اطاعت اور اتباع ہوگی تو ہی ہم شریعت کے مطابق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور اطاعت و اتباع کا جذبہ پانے کے لیے امیر سنت جو دعا فرماتے ہیں نا، شاہ ایسا جذبہ پاؤں، ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، تیری سنتیں سکھانا، تیری سنتیں سکھانا، مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے۔ جب بات جذبے پر ہوئی نا، جذبہ ہونا چاہیے اور اس کی طرف بندے کو مائل ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جذبہ اطاعت و اتباع، یعنی نبی پاک کے طریقے، نبی پاک کی سنت، نبی پاک کے فرمان پر عمل کرنے کا کیسا ہوتا ہے، انہیں بس پتہ چل جائے کہ حضور نے ایسا کیا ہے یا حضور نے ایسا فرمایا ہے یا حضور نے منع فرما دیا ہے، تو پھر ان کی زندگی اسی طرح گزرنی تھی۔ ایک بار حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے رنگوا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں تشریف لائے اور ویسے ہی واپس پلٹ گئے، کچھ فرمایا نہیں، منہ سے کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا۔ تاہم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عتاب کو جان گئی کہ حضور آئے
اور بغیر گفتگو کیے واپس چلے گئے، کچھ فرمایا بھی نہیں، آپ نے فوراً ہی تمام کپڑوں کے رنگ کو واپس دھلوا کر جیسے تھے ویسے کپڑے بنوا لیے۔ اللہ اکبر۔ ابھی حضور نے کچھ نہیں فرمایا، صرف ناراضی کے کچھ آثار چہرے پر ملاحظہ کیے۔ حضور نے منع نہیں کیا تھا، ہو سکتا ہے کہ اجازت مل جاتی، مگر صرف ناراضی سے بچنے کے لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پسند نہیں آیا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے اتنی محنت کپڑے رنگوانے میں ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد اچھا جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ کپڑے جو ہے نا وہ لمبے سل گئے، اب ٹخنوں سے اونچے پائنچے رکھنا سنت ہے نا فراز بھائی، اب کپڑے لمبے سل گئے تو بھئی وہ درزی نے لمبے کر دیا، اب ٹخنوں سے اونچے پائنچے ہو ہی نہیں رہے، تو اس کا کیا طریقہ کرے؟ اب انہوں نے تو کپڑے رنگوائے تھے، وہ رنگ نکلوا دیا، تو کیا ہم اپنے کپڑوں کو دوبارہ درزی کے پاس لے جا کر ٹخنوں سے اونچا نہیں کروا سکتے؟ امیر علیہ سنت نے اس کی ترغیب ارشاد فرمائی تھی، بلکہ یہ جو ہم توپ سائیں پہنتے ہیں تو وہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹکنوں سے نیچے ہو جاتے ہیں، تو امیر علیہ سنت نے باقاعدہ ترغیب ارشاد فرمائی کہ اس کو آپ چھوٹا کروائیں۔ اچھا اس ترغیب کو سن کے پہلے جب نیا نیا توپ کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو میں نے بھی 4-5 میرے پاس تھے، تو اتفاق سے وہ ٹکنوں سے نیچے تھے، تو وہ سارے کے سارے میں نے ٹکنوں سے اوپر کروائے۔ تو یہ کوئی مشکل کام اور ہو بھی گئے، زیادہ خرچہ بھی نہیں آیا اور درزی نے کر بھی دیے۔ تو امیر علیہ سنت چونکہ خود اتباع سنت میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، متبع سنت ہیں، تو جو سنت کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے، جو سنت کا احیاء کرنے والا ہوتا ہے، اس کی بات بھی زیادہ جو ہے وہ مؤثر ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ دل پہ لگی اور فوراً اس طرح کا معاملہ کر لیا، یہ کوئی اتنا ایسا کام نہیں ہے کہ جس میں کوئی مشقت کرنی پڑے، جذبہ ہونا چاہیے۔ ایک چیز ہے نا، ایک سنت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جس میں ہم چاہیں تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو ہم دیکھیں کہ بھئی ہم آسانی عمل کر سکتے ہیں مگر ہم ان سے دور ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سنتوں پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کوئی بہت پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، یا سنتوں پر عمل کرنے کے لیے ہمیں بہت مشقت کرنا پڑے گی، یا زمانے والوں کی بہت بڑی مخالفت ہمیں جو ہے وہ مول لینا پڑے گی، نہیں، بلکہ بعض اوقات تو سنت پر عمل کرنا اتنا آسان ہوتا ہے کہ بندہ عمل کرتا ہے اور اس کا ثواب پا لیتا ہے اگر نیت اس کی ہو۔ تو ایسی بہت ساری سنتیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ جتنا ممکن ہو ہم سنتوں کا لحاظ کریں، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، آنے میں، جانے میں، گفتگو کرنے میں، لباس کے معاملے میں، بالوں کے معاملے میں اور دیگر چیزوں میں بہت ساری چیزیں، جیسے آپ نے فرمایا اسوہ، حضور کی جو زندگی ہے وہ اسوہ ہے، تو جب حضور کی زندگی کمپلیٹ ہمارے لیے نمونہ اخلاق حیات گزارنے کے لیے، تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ سنت جس کو ہم کہیں تو سنت صرف کیا جیسے نماز کے لیے سنتیں ہیں، تو یعنی ہم کہتے ہیں کہ وہ سنت موقدہ ہے، ظہر کی تو ہم نے پڑھ لی، فجر کی سنت موقدہ وہ ہم نے پڑھ لی، عصر کی سنت غیر موقدہ وہ نہیں پڑھی، اس طرح بعد والے نوافل ہم نے نہیں پڑھے۔ تو کیا سنتوں کا تعلق فقط یہ نماز کے ساتھ ہے، یا رمضان شریف آ جائے تو وہ روزے کے ساتھ ہے، یا حج پہ چلے جائیں تو حج کی سنتوں کے ساتھ ہے، یا اگر قربانی کریں تو قربانی میں جو سنتیں آ جاتی ہیں وضو کی سنتیں، یا سنتوں کا تعلق پوری زندگی سے ہے؟ قرآن پاک کی جو آیت ہے وہ یہی اشارہ کر رہی ہے کہ جو پوری زندگی گزارنے کا جو اصول ہے، جو طریقہ ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں مل جائے گا۔ میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، اس سے آپ کو مزید سمجھ آئے گا کہ یہ سنتوں کا جو دائرہ کار ہے وہ اتنا وسیع ہے۔ ہم بعض اوقات سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ لباس، یہ امامہ، یہ کھانا پینا اسی کی سنتیں ہیں، حالانکہ ہر معاملے میں سنت موجود ہے۔ دیکھیں حدیث پاک کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے انس، اگر تم سے ہو سکے تو اپنے دن اور رات، یا فرمایا کہ دن اور شام اس طرح گزارو کہ تمہارے دل کے اندر کسی مسلمان کا کینہ نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ اے انس، اے بچے، یہ میری سنت ہے، جس نے میری سنت پر عمل کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اچھا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر آ کے لوگ پھسل جاتے ہیں۔ کیا پھسل جاتے ہیں کہ وہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، وہ ظاہری لباس کے اعتبار سے اور دیگر سنتوں پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن دل کے اندر مسلمانوں کا کینہ بھی بھرا ہوا ہوتا ہے۔ آپ بتائیں کہ کیسے سنتوں پر عمل، تو یہ آپ کو واضح طور پر بتا دیا، آپ دل میں مسلمان کا کینہ اور بوجھ اور اس کو جو ہے وہ برا سمجھنا، اس کا تعلق کئی گناہوں کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھ لیں حسد ہو یا بہت سارے ایسے کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، قتل تک ظاہر ڈائریکٹ بات نہیں پہنچتی، نفرت سے شروع ہوتی ہے، پھر آگے وہ انتقامی کارروائی اور پھر سارے معاملات۔
پھر اور ایسے جو ہے وہ مسلمان کو نقصان پہنچانا، تکلیف دینا، دل آزاری کرنا، بدگمانی کرنا، غیبت کرنا، ان سب کے پیچھے کیا ہے؟ مسلمان کا جو ہے وہ بغض یا مسلمان کو اپنے دل میں بوجھ سمجھنا. تو اگر یہ چیز ہمارے اندر سے نکل جائے تو ظاہر ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے. اسی طرح آپ دیکھیں وعدے کی پاسداری، کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں وعدے کی پاسداری کا سبق نہیں ملتا؟ سنت ہے، عظیم سنت ہے، اور یہ وہ سنت ہے جس پر عمل کرنا بھی لازم ہے. دیکھیں بہت ساری ایسی سنت ہے جیسے امام کی سنت ہے، عمل کرنا بہت اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، سنت دائمہ متواترہ ہے، لیکن اگر اس سنت پر کوئی عمل نہیں کرتا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. لیکن بہت ساری سنتوں کا تعلق ان باتوں کے ساتھ ہے کہ اگر اس پر عمل نہ کیا جو بندہ گناہگار ہوتا ہے. یعنی اگر وہ واجب یا فرض کا درجہ بھی رکھتے ہیں مگر حضور نے کیا تو سنت تو ہوگی. ہے وہ، یعنی روزہ اگر مثال فرض ہے اور یقیناً فرض ہے جس پر ہے، تو حضور نے روزہ رکھا تو روزہ رکھنا سنت بھی ہو گیا. تو یہاں نیت اگر سنت کی اگر اس کو اتباع رسول کا ثواب بھی اسے ملے گا. یہ جو آپ نے فرمایا کہ دل کو، حضرت انس کو فرمایا کہ انس دل کو کینے سے مسلمان کے پاک رکھنا یہ میری سنت ہے. یعنی کتنا کمال کا ارشاد ہے. اگر اسی کو ہم دیکھ لیں اور مدنی چینل کے ناظرین، تو سنتوں کے حوالے سے ہم باتیں اگرچہ کرتے ہیں مگر خالی ایک اس سنت پر اگر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو ہمارا معاشرہ یقین مانے کہ امن و محبت کا گہوارہ بن جائے، اور معاشرے میں جو لڑائی ہے، جو جھگڑے ہیں، جو نفرتیں ہیں، وہ سب ختم ہو جائے. محبت اور پیار، یعنی یہ جو سنت ہے کہ دل کو مسلمان کے کینے سے پاک رکھنا، اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اور بھی بہت ساری سنتیں ہیں جیسے ہمارے فراز بھائی نے ذکر کیا کہ روزمرہ کی زندگی، اور بھی انشاءاللہ ہم اس پر بات کرتے ہیں. کچھ کالز لے لیتے ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین کی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. جی ماشاءاللہ، عشق رسول سلسلہ دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے. حضور میرا سوال بس اتنا ہی ہے کہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا صحابہ کرام اور اہل بیت کے طریقے پر چلنا بھی سنت کی پیروی کہلائے گا؟ جی بالکل. دیکھیں اس میں جیسے سنت تقریری ہے نا، وہ اپنی جگہ ہے. سنت تقریر اسے کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے کسی صحابی نے، کسی شخص نے کوئی عمل کیا اور نبی پاک نے منع نہیں فرمایا تو اسے سنت تقریری کہتے ہیں. اور جو لفظ سنت ہے اس کو ایک تو نبی پاک کے طریقے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، معنی اس کا لیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ نبی پاک کے فرمان کو بھی سنت کہا جیسے قرآن و سنت. تو وہاں قرآن و سنت سے مراد نبی پاک کی حدیث، نبی پاک کے فرمان، اس میں حضور کے اقوال، حضور کے افعال سب آ جاتے ہیں. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے اعمال وہ جو نبی پاک علیہ السلام کے سامنے انہوں نے کیے اور نبی پاک نے ان کو منع نہیں فرمایا یا ان کی توثیق فرمائی، ان کی تعریف فرمائی، تو یقیناً وہ بھی سنت کی پیروی میں آئے گی. اور پھر الگ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام کے بارے میں تو نبی پاک نے واضح فرمایا فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کہ ان میں سے جن کی تم اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو اب یہاں پہ کسی بھی صحابی کے طریقے پر چلیں گے انشاءاللہ عزوجل ہدایت. اور اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا نجا، وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے الگ رہا ہلاک ہو گیا. تو بہرحال ان کی اتباع، ان کی یہ بھی ہمارے اسلام کا ایک حسن ہے کہ ہم ان کے طریقہ کار پر چلتے ہیں. حدیث پاک میں تو لفظ استفان فرمایا گیا نا، یعنی تم پر لازم ہے، فتنہ کا دور ہو یا دیگر اس طرح کے معاملات ہو تو تم پر میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے. اور جو خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے لیے سنت کا لفظ استفان فرمایا کہ ان کی سنت پر عمل کرنا تمہارے لیے لازم. کتنی خوبصورت بات ہے. اب یہ اتنے خوبصورت الفاظ حضور کے ہم سنتے ہیں، خلفاء راشدین المہدیین. یار کتنی محبت نہیں بڑھتی کیا؟ محبت بالکل ہونی چاہیے، کیونکہ ان کی محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ان سے ہم محبت کریں. اہل سنت کا بیڑا پار، اصحاب حضور. اہل سنت کا بیڑا پار، اصحاب حضور. نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی. نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی. ایک اور کال دیجیے گا. اگر مختصر انداز میں روزمرہ کے معاملات سنتوں کو جاننا چاہیں تو اس کے لیے کوئی کتاب تجویز کر دیجیے. دیکھیں بہت ساری کتابیں اس میں ہیں. دو کتابیں عرض کرتا ہوں. ایک تو بہار شریعت کا 16واں حصہ اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو اس میں بہت ساری سنتوں کا بیان ہے. اسی طرح مکتبۃ المدینہ نے سنت اور آداب کے نام پر ایک کتاب شائع کی ہے. اسی طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا لکھا ہوا ایک رسالہ بھی اسی طرح شائع ہوا ہے جس میں کئی سنتوں کا ذکر ہے.
تو وہ 2 رسالے بھی اگر آپ لے لیتے ہیں تو آپ کو روزمرہ کی سنتوں کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائے گی، اور پھر ان پر عمل کرتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں، انشاءاللہ ثواب کا عظیم ذخیرہ آپ کو حاصل ہوگا۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ میرا یہ سوال تھا کہ کیا عاشق رسول ہونے کے لیے سنت پر عمل ضروری ہے؟ یعنی اگر اس معاملے میں کمزوری ہو تو عاشق رسول نہیں کہلا سکتے؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے گا۔ جی فراز بھائی، یعنی سنت رسول پر عمل تو ہونا چاہیے، مگر ایک مسلمان عاشق رسول تو ہوتا ہے، تو کیا جو سنتوں پر کے عمل کے معاملے میں کمزور ہو تو کیا اس کا عاشق رسول نہیں کہتے؟ مثال کے طور پر بعض لوگ ہوتے ہیں جو فرینڈ شپ ہوتی ہے، یا وہ یوں کہیں کہ منہ پھٹ بعض لوگ ہوتے ہیں، وہ کہہ دیتے بڑا جو عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہے، دیکھ تو یوں نہیں کرتا، تو یوں نہیں کرتا، ایسا کہنا چاہیے؟ یا دیکھیں عشق کا تعلق بندے کے ساتھ ہے، مگر جب ہم اپنی ذات کی بات کریں گے تو کہیں گے کہ دیکھو عشق کمال کو نہیں پہنچا، سنت پر عمل نہیں کر رہے تو عشق کمال کو نہیں پہنچا۔ مگر جب میں آپ کے لیے کسی اور کے لیے بات کروں تو میرے پاس ہے کون سا پیمانہ ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ عاشق رسول نہیں؟ کیا فرماتے اس معاملے میں؟ دیکھیں عشق کا تعلق تو ظاہر ہے کہ دل کے ساتھ ہے، کہ بندے کی دل کی کیفیت کس سے متعلق کیا رکھتی ہے، وہ تو ظاہر ہے ہم نہ اس پر حکم لگا سکتے ہیں نہ ہمیں اس کا معلوم ہے۔ بعض اوقات بندے کا ظاہری حلیہ جو ہے وہ سنت کے مطابق نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے کہ عشق رسول کی تڑپ اس کے اندر بھی موجود ہوتی ہے۔ لیکن جس طرح ہر چیز کے تقاضے ہوتے ہیں، اسی طرح عشق رسول کے بھی کچھ تقاضے ہیں، اور یہ تقاضے ظاہر ہے کسی انسان نے نہیں، خود قرآن نے بیان کر دیے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، یعنی اللہ پاک نے جو اللہ کی محبت کا دعویٰ رکھنے والے تھے ان کو یہی حکم دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرو۔ اچھا، اور پھر دوسرا واضح طور پر حکم یہ ارشاد فرما دیا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یہ کیا ہے؟ یہ عشق رسول کی بہترین ایک سمجھ لیں کہ ترغیب اور تعلیم ہے کہ اگر تم عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہو تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جس سے تم عشق رکھتے ہو وہ تو تمہیں دے، وہ تم لے لو، اور جس سے تمہیں منع کر دیں وہ اس سے رک جاؤ۔ اور اگر ہم صحابہ کرام کی سیرت پر غور کرتے تو ان کا یہی معاملہ تھا، جو حضور نے فرما دیا بس وہاں اینڈ ہے، اس کے بعد کچھ مزید جو ہے نا اپنی عقل کو بیچ میں لے کر آتے نہ کوئی اور اس طرح کی بات کر دے، حضور نے فرما دے تو وہاں پر بات ختم ہو گئی۔ تو عشق رسول کے جو تقاضے ہیں ان میں سے ایک بنیادی تقاضا یہ ہے کہ جس سے آپ عشق رکھتے ہیں ان کی سنتوں پر بھی عمل کیا جائے، ان کے طریقے پر چلا جائے، تبھی آپ عشق رسول کے دعوے کے اندر مکمل ہو سکتے ہیں۔ ورنہ دعویٰ تو زبانی طور پر بہت سارے کرنے والے کرتے ہیں، لیکن اگر اس کے انداز اور اطوار اور اقوال اور افعال سے اگر عشق ظاہر نہ ہو تو ظاہر ہے کہ دیکھنے والے سمجھنے والے یہی کہیں گے کہ یہ اپنے عشق رسول کے دعوے میں پورا اتر نہیں رہا۔ ہمیں حکم لگانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھئی یہ عاشق رسول نہیں ہے یا فلاں، ہمارے پاس پیرامیٹر نہیں ہے، لیکن ہر بندہ اپنے اندر غور کرے کہ میں جب دعویٰ کر رہا ہوں تو کیا اس دعوے کے تقاضوں پر پورا عمل بھی کر رہا ہوں؟ جو صحیح العقیدہ مسلمان ہے وہ عاشق رسول۔ مگر ہر عاشق رسول کو چاہیے کہ وہ اپنے عشق رسول کے انداز خود چیک کر لے کہ وہ عشق رسول میں کس درجے آگے پہنچا ہے۔ جو جتنا متبع سنت ہوگا اس کا عشق رسول کا پیمانہ اتنا زیادہ ہوگا، جو اس میں کمزور ہے تو اپنے آپ کو کمزور سمجھے، اور ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں عشق رسول میں اعلیٰ مقام پر فائز کرے اور اتباع سنت میں بھی اعلیٰ مقام پر فائز کرے۔ آمین بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، ہاں الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، ہاں کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، الفت رسول کی۔ سبحان اللہ۔ فراز بھائی، ہم بات کر رہے تھے قرآن و سنت کی روشنی میں سنت کی اہمیت پر، تو وہ احادیث جن میں سنت پر عمل پر ابھارا گیا کہ سنت پر عمل کیا جائے، ان احادیث کا کچھ ذکر فرمائیں تاکہ سنت پر عمل کا جذبہ بھی بڑھتا رہے، اور جو کر رہے ہیں وہ مزید کریں، جو نہیں کر رہے ہیں وہ عمل کی طرف آئیں۔ کئی احادیث مبارکہ ہیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا، ترغیب دی، ترہیب بیان فرمائی، یعنی رغبت بھی دلائی، اور عمل نہ کرنے والوں کے لیے وعید کو بھی بیان کیا کہ جو سنتوں پر عمل نہیں کرتے ان کے لیے کیا وعید ہو سکتی ہے۔ حدیث پاک ہے ظاہر ہے کہ قیامت کے جو ہوش ربا مناظر ہوں گے اس میں ہر بندہ یہ چاہتا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ مل جائے۔ مختلف روایات ہیں کہ کن کن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک ہے جس میں 3 افراد کا ذکر ہے،
اور یہ تینوں کام میں یہ سمجھتا ہوں اتنے مشکل نہیں ہیں، یعنی اس کے لیے الگ سے کوئی آپ کو مشقت نہیں کرنی پڑے گی یا آپ کو پیسے خرچ نہیں کرنے پڑیں گے. وہ کام ایسے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ ایزیلی کر سکتا ہے. فرمایا حضور نے قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ دوسرا کوئی سایہ نہیں ہوگا، 3 افراد ایسے ہوں گے جو اللہ کریم کے عرش کے سائے میں ہوں گے. پہلا کون؟ فرمایا جو میرے پریشان امتی کی تکلیف کو دور کرے گا، اس کے لیے کشادگی کرے گا، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اور اگر آپ الٹیمیٹلی دیکھیں تو یہ بھی حضور کی سنت ہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑی بڑی پریشانیوں سے اپنے امتیوں کو نکالنے والے ہیں، ان کے لیے آسانی فراہم کرنے والے ہیں. دوسرا فرمایا جو میری سنت کو زندہ کرنے والا ہوگا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اور تیسرا فرمایا کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھتا ہوگا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. تو یہاں پر سنتوں کو زندہ کرنے والوں، سنت کا احیاء کرنے والوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان کو اللہ کا کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اچھا احیاء کیا ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احیاء سنت کا ایک معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے اقوال افعال کے ذریعے سے سنتوں پر عمل کر کے اس کی تشہیر اور لوگوں کو ترغیب دلائے، خود بھی عمل کرے اور لوگوں کو اس کی تشہیر کے ذریعے سے ترغیب دلائے کہ لوگ بھی اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. تو یہ سنت کا احیاء ہے. وہ شاعر کہتے ہیں نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی یعنی اس قول کا، اس شعر کو منظوم صورت میں بیان کر دیا گیا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے جو آپ بیان فرما رہے تھے کہ بندہ خود اپنے اقوال، اپنے افعال اور اس کو لگے کردار سے کہ یا کہ یہ سنت کا احیاء کر رہا ہے، یعنی لوگوں کو سنتوں کو، یعنی اسے بولنے کی باتوں کا ضرورت نہیں پڑتی، اس کا عمل لوگوں کو سکھاتا ہے کہ یہ سنت ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مرتبہ ہے اور یہ بڑا رتبہ ہے کہ جسے اللہ نصیب فرمائے کہ اس کے عمل سے لوگ سنتیں سیکھیں. اور آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں اللہ کی رحمت سے شیخ طریقت، شیخ کامل حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہ عالیہ سنتوں پر ایسے عامل ہیں کہ آپ کے عمل سے لوگوں کو سنتوں کی ترغیب ملتی ہے. علماء کرام نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ پہلے خود عمل کرتے ہیں، پھر دوسروں کو سنت کی ترغیب دیتے ہیں. اور واقعتاً ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہمیں سنتیں یاد آتی ہیں کہ یار نہیں یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے اور ہمیں کرنا ہے. اللہ ہمیں بھی نصیب کرے کہ ہم سنتوں کی چلتے پھرتے تصویر بن جائیں. عطر سنت بانٹتا ہے میرے عطار تو، عطر سنت بانٹتا ہے میرے عطار تو، عطر سنت بانٹتا ہے میرے عطار تو. اہل سنت کے لیے ہے صاحب شاہکار تو، عطر سنت بانٹتا ہے میرے عطار تو. سارے دنیا کے گھرانوں سے صدا آنے لگی، ساری دنیا کے گھرانوں سے صدا آنے لگی. کتنا بات پیرا میں بن گیا دیوار تو، کتنا بات پیرا میں بن گیا دیوار تو. اہل سنت کے لیے صاحب شاہکار تو، عطر سنت بانٹتا ہے میرے عطار تو. سبحان اللہ. تو سنت
کی چلتی پھرتی تصویر بننے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، کچھ احادیث آپ بیان کر رہے تھے، ایک حدیث آپ نے بیان فرمایا، مزید کچھ احادیث؟ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، یہ تو سنت کے احیاء کے بارے میں فرمایا گیا. اسی طرح ایک حدیث پاک یہ ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت. لیکن یہاں پر محبت کا ایک سمجھ لیں پیمانہ بیان، ہمارا موضوع ہے نا عشق رسول اور سنت رسول. بالکل یہ پیمانہ بیان کر دیا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ. کیا بات ہے. اچھا اسی طرح یہی روایات، یہی الفاظ جو ہے وہ احیاء سنت کے لیے بھی ہے کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. اسی طرح ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ فساد امت کے وقت جس نے میری سنت پر عمل کیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اب یہاں پر دیکھیں کہ سنت پر عمل کرنا اور کس وقت میں کہ جب فساد امت ہو، جب بدعت عام ہو رہی ہو، گمراہی عام ہو رہی ہو، اس وقت سنتوں پر عمل کرنا، فرمایا کہ 100 شہیدوں کا اجر اس کو دلائے گا. اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ شہید کے بارے میں جیسے ظاہر ہے کہ اس کو زخم لگا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا تو اس کو زخم لگا ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے، لیکن جب بندہ سنت پر عمل کرتا ہے تو بہت سارے مخالفین ہوتے ہیں اور جگہ جگہ پر اس کو زخم کھانے پڑتے ہیں، لیکن وہ حضور کی محبت میں سنت کو نہیں چھوڑتا اور اس کو برداشت کرتا رہتا. تو فرمایا کہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب. کیا بات ہے، کیا بات. پتہ چلتا ہے کہ خوبصورت بات ہے کہ سنتوں پر عمل کرنے میں دنیا میں بھی برکتیں ہیں اور آخرت میں حضور کی رفاقت اور قرب بھی نصیب ہوگا، اللہ کی عرش کا سایہ بھی نصیب ہوگا. اور بندے کو چاہیے کیا، دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر. اور میں آپ کو یہ ابھی عرض کرنے والا تھا کہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں بندے کی روٹین میں ہوتے ہیں، وہ سنتوں پر عمل کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ سنت یہ ہے. جیسے مثال کے طور پر کھانا سیدھے ہاتھ سے ہی کھاتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے، لیکن کھانا کھانے سے پہلے یہ نیت نہیں ہوتی کہ میں اس نیت سے کھا رہا ہوں سیدھے ہاتھ سے کہ یہ سنت بھی ہے، وضو کا طریقہ بھی ہے. اچھا اسی طرح جوتے پہننے ہی ہیں، شوز پہن ہی رہے ہیں، ایک بڑی تعداد ہوگی جو سیدھے پاؤں میں پہلے شوز ڈالتی ہوگی، چپل ڈالتی ہوگی، لیکن ذہن یہ نہیں ہوتا کہ یہ جو ہے وہ سنت مبارکہ ہے. اچھا ایک مرتبہ مدنی مذاکرے میں، رمضان کا مدنی مذاکرہ تھا، تو کسی نے جو ہے وہ کہا کھڑے ہو کر کہ ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ گھڑی جو ہے وہ سیدھے ہاتھ میں ہونی چاہیے کیونکہ یہ بھی ایک صاحب افتخار کام ہے. اچھا اس وقت میرے لیے سنت نے بائیں ہاتھ میں جو ہے وہ گھڑی پہنی ہوئی تھی، تو مفتی احسان صاحب سے کچھ مشورہ ہوا تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ حدیث پاک تو ہے کہ ہر ذیشان باوقار کام اسی طرح سے کرنا چاہیے. امیر علیہ سنت نے اسی وقت مدنی مذاکرہ میں نے خود دیکھا، اسی وقت آپ نے جو ہے نا وہ پہلے گھڑی اتاری، فرمایا کہ پہلے میں اس پر عمل کر لوں. سنت آپ نے جو ہے وہ گھڑی اتاری اور سیدھے ہاتھ پر فرمان رسول پر عمل، یعنی وہ جو مطلق قول تھا کہ ہر ذیشان کام سیدھے طرف سے کرنا چاہیے، تو آپ نے سیدھے ہاتھ میں گھڑی پہنی. اور میرے خیال میں اس کے بعد میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ وہ بائیں ہاتھ میں، حالانکہ پہلے بائیں ہاتھ میں ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد سے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی جو ہے وہ گھڑی الٹے ہاتھ میں دیکھی ہو، ہمیشہ جو ہے وہ سیدھے ہاتھ میں. عادتاً بھی ہم دیکھتے ہیں تو بائیں ہاتھ میں ہی پہن کے بندہ جو نا گھڑی دیکھتا ہے، مگر یہاں سیدھے ہاتھ میں اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے تو کیا شان ہے. اور یقیناً یہی اتباع سنت کا جذبہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کردار اور اپنے گفتار کے اندر راسخ کریں تو اس کی برکتیں ہم کو ملیں گی. ایک کال ہے، کال لے لیتے ہیں، مزید گفتگو پھر آگے بڑھائیں گے. جی محمد نواز اطاری رحیم یار خان سے، عشق رسول کے رنگ پروگرام کی کیا بات ہے. آج کا موضوع عشق رسول اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہا ہے، جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہو رہا ہے. یہ پروگرام دیکھ کر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سنت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اللہ پاک اس پروگرام کو، مدنی چینل کو، محسن بھائی کو نظر بد سے بچائے. محسن بھائی، جو ہماری عادت بن چکی ہے، نیت سنت کی نہیں ہوتی بلکہ وہ عادت کے طور پر ہم کر رہے ہوتے ہیں، کیا اس طرح بھی ہمیں ثواب ملے گا؟ اس پر امیر سنت نے کچھ بیانات بھی فرمائے ہیں، فراز بھائی اس پہ ذکر فرمائیں گے کہ عادتاً عمل کر رہے ہیں اور نیت نہیں تو ثواب ملے گا نہیں ملے گا. کچھ کام تو ایسے ہیں کہ جو عادتاً کیے جاتے ہیں تو اس پہ ثواب تو ہوتا ہے، اس کی تفصیل ہے، لیکن مباح کام ایسے ہیں کہ جس میں اگر ثواب کی نیت نہ ہو تو اس میں جو ہے وہ ثواب نہیں ملتا. جیسے وہی کھانے پینے کی میں نے ابھی مثال دی کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے لیکن سنت پر عمل کرنے کی نیت نہیں ہے، ثواب کی کوئی نیت نہیں ہے، تو اس پر ثواب نہیں ہے. اسی طرح وضو کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، واضح فقہی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ وضو کے اندر نیت کرنا یہ سنت موقدہ ہے، لیکن اگر بندہ نیت نہ کرے تو وضو ہو جاتا ہے لیکن وضو کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے. تو ایسے کئی کام ہیں کہ جس میں نیت جو ہے وہ سنت اس کو ثواب دلاتی ہے. اسی طرح بعض نے یہ بھی فرق کیا کہ جو عبادتیں غیر مقصودہ ہیں
اس میں اگر نیت نہیں کرے گا اچھی تو اس کو پھر ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ وہ ہیں ہی وہ غیر مقصودہ، وہ کسی مقصودہ کی طرف لے جانے والی ہیں. اگر وہ اس میں ثواب کی نیت نہ کرے تو وہ کام ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا. اور عبادت مقصودہ چونکہ وہ خود فی ذات ہی اور نفس ہی وہ خود عبادت ہیں، کسی اور کے لیے وہ واسطہ اور وسیلہ نہیں ہے، لہٰذا اگر اس میں ثواب کی نیت نہ بھی ہو تو اس عمل کا ثواب ملے گا. لیکن مقصودہ کو اگر ہم اس جگہ وہ عبادت اسپیشل خود عبادت ہوتی ہے بالذات نا، تو عوام سمجھ جائے، ورنہ وہ مقصودہ اور غیر مقصودہ میں شاید وہ آگے پیچھے ہو جائیں گے. تو پھر وہ جو آپ نے فرمایا کہ غیر مقصودہ یعنی جو اسپیشل خود عبادت نہیں ہے بلکہ کسی وجہ سے عبادت بنی ہے، اسی عبادت کی طرف وسیلہ اور واسطہ جی. تو اس میں پھر علماء نے یہ ڈیفرینشیٹ کیا. سنتوں پر عمل کی بات ہو رہی ہے، سنتوں کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. یقیناً دیکھیں مسلمان یہ چاہتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس پر عمل کرے، اور ایسا ہونا چاہیے. اگر بالفرض ہم بعض چیزیں ہیں جن پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں، جن سنتوں کو نہیں اپنا پا رہے ہیں، تو ان کے بارے میں علم حاصل، اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ علم نہیں ہوتا. علم حاصل کرے کہ یار اس معاملے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے کس طرح اس عمل کو سر انجام دیا ہے. تو کیونکہ انبیاء کرام کو بصورت بشری یعنی انسانی صورت میں بھیجنے کی اللہ پاک کی طرف سے حکمت ایک یہ بھی علماء نے بیان فرمائی تاکہ وہ دوسرے انسان ان کی طرف مائل ہوں اور ان کے طریقے زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو ان کے طریقے کے مطابق بنا لیں. یہ مقصد ہے. تو سنت یہی ہے، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی اجتماعی زندگی، لوگوں کے ساتھ انفرادی زندگی، گھر والوں کے ساتھ زندگی اور سفر و حضر کے معاملات یا دیگر انبیاء کے، یہ مقصد یہی تھا کہ انبیاء کرام کو دیکھ کر بندہ سیکھے، دیکھ کر بندہ سیکھے. صحابہ کرام علیہ رضوان کیا کرتے تھے؟ وہ یہی نا نبی پاک کو دیکھتے تھے. دیکھیے بعض مرتبہ تو حضور پاک فرماتے تھے تو صحابہ کر لیا کرتے تھے علیہم رضوان. بعض اوقات نبی پاک نے کچھ فرمایا نہیں، صحابہ نے غور سے حضور کو دیکھنا ہے، اور جو حضور نے کیا ہے صحابہ نے وہ کر لینا ہے. چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا ہے، چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا، کبھی ہاتھ کا سرانا، مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے. تو بات ہو رہی تھی کہ دیکھ کر نبی کریم علیہ السلام کے عمل کو اختیار کرنا یہ صحابہ کرام کا انداز تھا. اس طرح کی بہت سارے واقعات ہیں، انشاءاللہ ہم فراز بھائی سے بھی سنیں گے کہ صحابہ سنتوں پر عمل کس طرح کیا کرتے ہیں. یہاں صرف دو باتیں عرض کرتا ہوں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بن گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ شہروں سے وفد آئے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوکھی روٹی اس طرح کا دلیا وغیرہ کچھ ایک معمولی سی غذا جسے ہم بولتے ہیں وہ تناول فرما رہے تھے. تو وہ کچھ آپس میں جو نا آپ کی غذا کو دیکھ کر بات کرنے لگے، یعنی تھوڑا سا کہ یار یہ خلیفہ ہیں اور یہ اتنی جو ہے وہ کمزور غذا کھا رہے ہیں، کھا تو سکتے ہیں مگر یہ کیوں نہیں کھا رہے، اس طرح کی گفتگو وہ غالباً کرنے لگے. فاروق اعظم نے بھانپ لیا یا سن لیا تو آپ نے ان کو کہا کہ تم کیا بات کر رہے تھے، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں بھنے ہوئے بکروں کو اور برگن غذاؤں کو اور تیل والی چیزوں کو اور گھی وغیرہ کو میں نہیں جانتا؟ فرمایا کہ میں ان سب کو جانتا ہوں، مگر میں یہ سادہ غذا اس لیے کھا رہا ہوں کہ میں نے اپنے آقا علیہ السلام کو سادہ غذا کھاتے دیکھا ہے. اب دیکھیں سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، میرے آقا تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ، ہو سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا،
کھجور پانی کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی تیرا ایسا سادہ کھانا میرے آقا تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے۔ عشق رسول اور سنت رسول پر ہماری بات چل رہی تھی۔ صحابہ کرام کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ صحابہ کرام کو بس یہ انداز ہونا چاہیے تھا کہ وہ دیکھتے تھے کہ حضور نے یہ عمل کیا ہے تو وہ عمل کر لیا کرتے تھے، کسی سوال میں پڑے بغیر کہ کیوں کیا ہے، کیسے کیا ہے، کرنا ہے نہیں کرنا ہے۔ نبی پاک نے کیا، انہوں نے کر لیا۔ صحابہ کرام کی سنت کے عمل پر بہت سارے واقعات ہیں۔ فراز بھائی، عمل بالسنہ کے حوالے سے صحابہ کرام کا انداز۔ بہت ساری سنت تو ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ عمل کرنا ہے، اور صحابہ کرام ظاہر ہے کہ اس کو عمل کرنے میں جلدی کیا کرتے تھے، لیکن کئی ایسے کام ہیں کہ جس کا حضور نے حکم نہیں دیا، اور جس وقت وہ صحابی وہ کام کر رہے ہوتے تھے بظاہر اس کام کا اس وقت کوئی محل بھی نظر نہیں آتا تھا، لیکن چونکہ حضور نے کیا لہٰذا میں نے بھی کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ گھوڑا منگوایا، اس کی زین پر قدم رکھا اور چند کلمات پڑھے، اور پھر آپ گھوڑے پر تشریف فرما ہوئے، پھر کچھ کلمات پڑھے اور پھر مسکرانے لگے۔ تو جو ساتھ میں موجود تھے انہوں نے عرض کی کہ حضور ابھی مسکرانے کا تو کوئی ایسا محل لگ نہیں رہا، آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ تو کہا کہ میں بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، حضور نے گھوڑا منگوایا، اس کی زین پر قدم رکھا، کچھ کلمات پڑھے، پھر آپ گھوڑے پر سوار ہوئے، پھر آپ نے کچھ کلمات پڑھے اور آپ مسکرائے۔ حضرت علی نے کہا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں سوال کیا کہ حضور آپ کیوں مسکرائے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے سبحانک لا الہ الا انت فاغفر لی، کہ اے اللہ تو پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میری مغفرت کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں یہ بندہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی اس کی مغفرت کرنے والا نہیں ہے، لہٰذا میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت کو دیکھ کے میں مسکرا رہا ہوں۔ اب وہاں پر حضور نے وجہ بتائی، لیکن یہاں حضرت علی کے سامنے وہ والی وجہ تو بظاہر موجود نہیں تھی، ایک ہی وجہ تھی، حضور نے جو عمل کیا ہے ادا کر رہا ہوں، تو حضور نے چونکہ کیا ہے لہٰذا میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے آپ نے بھی شروع میں ذکر کیا کہ متبع سنت ہونے میں بہت زیادہ مشہور ہیں، آپ کے تو کئی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ سفر حج پہ جا رہے تھے، تو اس وقت جب وہ حج پر جا رہے تھے حضور کے وصال کے بعد، تو دو طرح کے راستے تھے، یوں کہہ لیں کہ ایک لانگ روٹ تھا اور ایک شارٹ روٹ تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے جب اپنا سفر حج فرمایا تھا تو وہ لانگ روٹ والے سے کیا تھا، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوسرے راستے سے جانے لگے، تو لوگوں نے عرض کی حضور یہ شارٹ کٹ ہے، یہاں سے چلتے ہیں، تو عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے کہ نہیں، حضور علیہ السلام نے وہاں سے جو ہے سفر فرما دے، لہٰذا میں بھی وہاں سے سفر کروں۔ یہ نہ دیکھا، آسانی نہیں دیکھی کہ شارٹ کٹ کون سا ہے، لانگ کٹ کون سا ہے، اس میں سہولیات ہیں، حضور نے چونکہ اس راستے سے سفر کیا تھا لہٰذا میں نے بھی کرنا ہے۔ اچھا، پھر اس میں یوں بھی ہے کہ جب آپ نے سفر کیا تو جہاں جہاں نبی پاک علیہ السلام نے پڑاؤ کیا، یعنی رکے وہیں انہوں نے رک کر جو ہے انتظام فرمایا، اور جہاں نبی پاک نے نماز ادا کی تو وہاں نماز بھی ادا کی۔ اس طرح کی جو نا بہت ساری صورتیں، وہ جب بخاری شریف ہم پڑھ رہے تھے دورۃ الحدیث شریف میں، تو استاد صاحب نے وہ پورا ایک اس طرح جو نا وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا پورا انداز بیان کیا تھا۔ تو یوں آپ یہ ایک تو لمبا روٹ جانا وہ کس لیے حضور نے اس راستے سے سفر کیا، وجہ کوئی نہیں، وجہ صرف اتنی کہ نبی پاک نے یہاں سے سفر کیا ہے، تو یہ اتباع سنت کے کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ یہ میری بڑی خوبصورت بات ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں آتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عمل کر رہے ہیں، آپ نے کہا یعنی اگر کہیں کوئی محل نہیں تھا مگر آپ مسکرائے، مسکرانے کا محل، کیونکہ مسکرانا تو حضور کی وجہ سے تھا۔ تو اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کو بھی صحابہ لے رہے ہیں، اور اب ہم زمانہ ایسا آ گیا کہ بعض لوگ معاذ اللہ عز و جل کھانے پینے کی سنتوں کے حوالے سے، اوڑھنے بچھونے کی سنتوں کے حوالے سے بھی یوں کرتے کہ حضور کے زمانے میں چونکہ سہولیات نہیں تھی تو اس لیے نبی پاک نے نہیں کیا۔ اگر نبی پاک کے زمانے میں چمچیاں ہوتی، میز کرسیاں ہوتی اور یوں چھری کانٹے ہوتے تو حضور بھی اس طرح کھاتے، یا نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں اگر اس طرح کی آسانیاں تو حضور بھی ایسے کرتے۔ تو لہٰذا ان پر یعنی یہ جو سنتیں ہیں ان کو زوائد کہہ کر یا یوں کہہ کر جو ہے وہ تھوڑا سا بچنے کی صورت بناتے ہیں، حالانکہ کھانے کی سنت ہو یا کوئی بھی سنتیں ہوں ان پر عمل کرنا اس لیے کہ حضور نے ایسا کیا کہ ہاتھ سے کھانا سنت ہے، اگر کوئی چمچی سے کھاتا ہے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، مگر جو ہاتھ سے کھا رہا ہے اس کو روکنا
یہ تو نہیں بنتا نا. تو اس پر بات سمجھ میں ہمیں آنی چاہیے کہ نبی پاک نے جو کیا اگر ان کا امتی کر رہا اور حضور نے منع نہیں فرمایا تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو اس معاملے میں ہمیں یوں کہیے کہ محل نظر بنا دینا چاہیے. تو صحابہ کرام تو یہ کر رہے ہیں کہ وہ ایک عمل کر رہے ہیں اور اس پر صرف اتنا ہے جواب کہ حضور نے کیا تو اس لیے ہم کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا حضرت انس کی تو روایات موجود ہیں. آپ کو پہلے جو ہے وہ کدو شریف اتنا مرغوب نہیں تھا، یعنی حضور کو جب تک نہیں دیکھا تھا اس وقت مرغوب نہیں تھا، لیکن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے حضور کی دعوت کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم جب دعوت میں گئے تو اس نے جو کھانے میں رکھا ہوا تھا انہوں نے وہ کیا تھا کہ روٹی تھی اور گوشت کا ٹکڑے تھے اور ساتھ میں انہوں نے لوکی شریف بھی رکھی ہوئی تھی. تو میں نے حضور کو دیکھا، حضرت انس کہتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوکی شریف کے ٹکڑے لے رہے ہیں اور تناول فرما رہے ہیں، اس کو نواز رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اس دن کے بعد مجھے جو ہے وہ لوکی شریف بہت زیادہ مرغوب ہو گئی، یہاں تک کہ جب میرے گھر والے مجھے یہ کہتے کہ آج آپ کو کھانے میں کیا کھانا ہے تو میں کہتا تھا کہ مجھے لوکی شریف پانی. سنتوں کی وہ بنے رہتے گردوں تصویر، سنتوں کی وہ بنے رہتے گردوں تصویر، جام جو ان کی محبت کا پیا کرتے گئے، سنتوں کے مبلغ ہو مبارک تجھ کو، سنتوں کے مبلغ ہو مبارک تجھ کو، ارے تجھ سے سرکار بڑا پیار کیا کرتے ہیں، تجھ سے سرکار بڑا پیار کیا کرتے ہیں. بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کتنا بلند ہے، ہم سب جانتے ہی ہیں کہ آپ کو حافی کہتے ہیں کہ آپ ننگے پاؤں چلا کرتے تھے اور جانور ان کے ادب میں راستے میں گندگی نہیں کیا کرتے تھے. بشر حافی خود کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے بشر، جانتے ہو کہ اللہ پاک نے تمہارے ہم اسروں میں تمہارا مقام کیوں بلند کر دیا، تمہیں ابرار کی منازل پر کیوں پہنچا دیا؟ تو کہتے ہیں کہ حضور میں نہیں جانتا، آپ بھی ارشاد فرمائیں. تو پہلی چیز جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی وہ تھی اے بشر تم میری سنتوں پر عمل کرنے والے ہو، اس لیے اللہ پاک نے تمہارا مقام بلند کر دیا. اور فرماتے ہیں کہ تم صالحین کی جو ہے وہ خدمت کرتے ہو، اپنے بھائیوں کو دین کی دعوت دیتے ہو اور میرے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرتے ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں منازل ابرار عطا فرمایا. ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے سنتوں ہی سے یوں روگردانی کوئی فائدہ نہیں دے گی، بلکہ یہ نقصان ہی نقصان ہے. ہم سنتوں کی فضائل پر تو بات کر رہے ہیں، عمل کرنا ہے اور ضرورت بھی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اور اس کے فضائل بیان کیے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے. اب زمانہ چونکہ جس طرح نبی پاک علیہ السلام کے زمانہ محترم سے دور ہوتا جا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے. کچھ تو لوگوں کے مائنڈ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کچھ خود اپنی شامت اعمال کی وجہ سے لوگ دور ہو رہے ہیں، یا صحبت کی خرابیاں ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے. تو سنتوں سے دوری کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں، اس پر بھی آپ کو ارشاد فرمائیں کہ بندہ جو ہے بس ٹھیک ہے ایک آزادانہ زندگی گزار رہا ہے، اگرچہ مسلمان تو مکلف ہے اور اسے شریعت کی لگام موجود ہے، وہ مادر پدر آزاد نہیں ہے، جیسا کہ معاذ اللہ جو ہے وہ جانور کہ جانور کی طرح نہیں، جو چاہے کرو، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، کچھ کرنے والا نہیں. تو اب سنتوں پر عمل کے معاملے میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے پس و پیش کا بندہ شکار ہو جاتا ہے. تو بندہ اگر سنتوں سے دور رہتا ہے تو کیا نقصان ہوگا؟ دیکھیں معاشرے کے اندر جتنا بھی نقصان اور خرابی ہے نا وہ ہے ہی سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے. یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو یوں کہہ لیں کہ تمام لوگوں کے لیے رہنما بنا کر بھیجا ہے، اگر بندہ اس کی سنت پر عمل کرے تو وہ فائدے میں نہ رہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یعنی آپ اگر معاشرے کی کوئی بھی خرابی اٹھا کر دیکھیں، مثال کے طور پر دھوکہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، تو اگر سنت پر عمل کرنے والا ہوگا، حضور کی حدیث کو سمجھنے اور پڑھنے والا ہوگا، اس کا ذہن فوراً اس حدیث کی طرف جائے گا کہ من غش فلیس منا. اردو فرماتے ہیں کہ جو دھوکہ دے وہ تو ہمارے طریقے پر ہی نہیں ہے. اب وہ دھوکہ دے کر طریقے سے ہٹنے والا بنے گا تو وہ پھر کیسا عاشق رسول ہے؟ اس کو تو یہ چیز ڈرائے گی کہ نہیں مجھے رائے حق سے تھوڑی ہٹنا ہے. حضور نے فرمایا کہ دھوکہ نہ دو، دھوکہ دوں گا تو میں تو رائے حق سے ہٹ جاؤں گا، دور ہو جاؤں گا. تو ظاہر ہے کہ یہ بھی سنت ہی ہے، اس کو آپ قولی سنت بھی کہیں، فعلی سنت بھی کہیں کہ حضور نے لوگوں کو عمل کر کے دکھایا کہ
धोखा नहीं कभी दिया। धोखा नहीं दिया। अब धोखा देना तो बहुत आला, मतलब एक आला तो नहीं, असफल दर्जे की वो बात है। हुजूर अलैहिस्सलाम को अगर कोई ये कह देता कि आप यहाँ ठहरे, मैं अभी पैसे लेके आ रहा हूँ, तो हुजूर अलैहिस्सलाम 3 दिन तक उसका इंतजार करते हैं। अच्छा, ये तो मुसलमानों के साथ मामला, या उस वक्त जो भी मामला था जंगे बदर का, अगर आप वाकया देखते हैं तो 2 जो सहाबी थे वो जब मुआयना करने गए तो गैर मुस्लिमों से और जो वहाँ जो मद्दे मुकाबिल थे उनसे जब बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि तुम हमारे साथ जंग करोगे, तुम इनके साथ आए हो, तो उन्होंने उस वक्त हिकमत अमली का मुजाहरा करते हुए मना किया। हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और हुजूर को अर्ज की कि हमारे साथ ये मामला हुआ, हमने ये जवाब दिया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सही रिवायत है कि अब तुम हमारे साथ शरीक नहीं हो सकते, क्योंकि हम काफिर से भी किया हुआ वादा पूरा करते हैं, उसको भी धोखा नहीं देते। अब आप देखें, हुजूर की तो तालीम ये है, और ये तो फिक्र की किताबों में वाज़े मसला लिखा हुआ है कि गैर मुस्लिम को भी धोखा देना थोड़ी जायज है। तो अब अगर धोखे जितने भी हमारे माशरे में हैं, झूठ है, दगा है, फरेब है, ये सब एक ही सुन्नत पर अमल करने की बरकत से खत्म हो सकता है। अच्छा, माशरे के अंदर मियाँ बीवी के झगड़े और ये मामला, नफरतें, आप देखें हुजूर अलैहिस्सलाम का अपनी अज़वाज के साथ, हमारी उम्महातुल मोमिनीन के साथ क्या मामला था। एक मरतबा जिसको हम रेस कहते हैं, मुसाबकत हो रही है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने बीबी आयशा को नवाज दिया, आप आगे निकल गई। फिर नेक्स्ट मरतबा जब रेस हुई तो हुजूर अलैहिस्सलाम आगे तशरीफ ले गए, तो हुजूर ने मुस्कुरा कर फरमाया कि ए आयशा, ये पिछली बार का बदला हो गया। अब हमारे माशरे और हमारे घरों के अंदर तसव्वुर है कि हम इस तरह नरमी के साथ पेश आए। हम तो ये कहते हैं कि इसको छूट देंगे, थोड़ा सर पे चढ़ जाएगी, ये कर जाएगी। हालांकि हुजूर के वाज़े फरामीन है कि अपने घर के साथ किस तरह पेश आना है, अपने दोस्तों के साथ किस तरह जो है वो ताल्लुक रखना है। तो हर डिपार्टमेंट में, हर शोबे में हुजूर ने हमें समझाया कि किस तरह का मुजाहरा करना है, उसने अखलाक से पेश आना है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी की जो मैंने शुरू में बात की कि लोग यहाँ फिसल जाते हैं, तो फरमाते हैं कि जिस तरह ज़ाहिरी बातों पर अमल करना, ज़ाहिरी सुन्नतों पर अमल करना सवाब दिलाता है, तो बातिनी जो मामलात हैं, उसने अखलाक से पेश आना, अपने दिल को मुसलमान के कीने से पाक रखना, ये भी सवाब ही दिलाएगा, ये भी अजीम सुन्नतें हैं। तो आप जितने भी माशरे की खराबियां देखेंगे, अगर उसका हल चाहते हैं तो वो कुरान और हदीस पर अमल करने में ही है। इसके अलावा तीसरी कोई सूरत निकलती नहीं है कि आप कहें कि कुरान और हदीस पर अमल ना करके मैं सारे जो है वो खराब कर लूं, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि नुकसान है कि बंदा सुन्नतों को छोड़े। तो माशरे की अगर बेहतरी और फलाह और कामरानी चाहते हैं तो हमें सुन्नतों पर अमल करना चाहिए। और यहाँ आखिर में एक बात ज़रूर कहूँगा कि देखें, जिस चीज़ के बारे में पता चल जाए कि हुजूर अलैहिस्सलाम का तरीका है, अब वो चाहे सुन्नत मौक़दा हो, सुन्नत गैर मौक़दा हो, सुनन हुदा हो या सुनन ज़वाइद हो, नबी पाक से के अमल से उसको निस्बत है कि हुजूर ने किया है, तो मुसलमान को चाहिए कि उस तरीक़ाए कार को अपनाए जब तक कि वो हुजूर की खुसूसियात में शामिल ना हो। अगर वो खुसूसियात में शामिल है तो ठीक है, बंदा उस पर अमल नहीं करेगा, ना उसको इजाज़त है बाज़ चीज़ों की कि वो नहीं करना है। तो जो नबी पाक का तरीका है हमें उस पर अमल करना चाहिए। और जो सुन्नतों पर अमल करते हैं, निगाहें झुका के चलना भी सुन्नत है, लोग किसी की बात को सुनते हुए तवज्जो देना भी सुन्नत है, गुफ्तगू करते हुए मुस्कुराना भी सुन्नत है, मुलाकात करके के आदाब ये भी सुन्नत है। तो जो इन सुन्नतों पर अमल कर रहा है तो हमें उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, और जो नहीं कर रहा उसे चाहिए कि वो सुन्नतों पर अमल करे, ये सोच कर कि यार ये ज़रूरी सुन्नत है, ये मादल्ला गैर ज़रूरी सुन्नत है। भाई जो सुन्नत है वो ज़रूरी है, यानी इस माना में ज़रूरी है कि हुजूर ने किया। हाँ, शरीयत का हुक्म कि गुनाह होगा नहीं होगा, क़यामत में इताब होगा नहीं होगा, वो एक अपनी जगह है। मैं एक इश्क की बात कर रहा हूँ कि अगर इश्क सच्चा है तो जो पता चल गया कि हुजूर का अमल है तो हमें उस पर अमल करना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतों का सच्चा आईनादार बनाए। दावत इस्लामी के दीनी माहौल में ना सिर्फ सुन्नतें सिखाई जाती हैं, सुन्नतें बताई जाती हैं, सुन्नतों पर अमल का जज्बा दिया जाता है, बल्कि प्रैक्टिकल करके अमल करके बताया जाता है कि सुन्नतों पर आपने कैसे अमल करना है। आइए इस दीनी माहौल से वाबस्ता हो जाएं और मदनी काफ़िलों में सफ़र ये सुन्नतों पर अमल का जज्बा उभारने और वहाँ 3 दिन 12 दिन रहकर सुन्नतों पर अमल करने का एक बहुत आसान तरीका है। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम 3 दिन 12 माह 1 माह के लिए मदनी काफ़िले में सफ़र इख्तियार करें। आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला